اللہ رب العزت قرآن کریم و فرقان حمید کے اندر 15ویں بارے میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ولا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک بھی مت کہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نقل کبرا کی قید اس لیے لگائی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت ماں باپ کو گالی گلوچ، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات، ماں باپ سے اف تک بھی مت کہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو اس وقت ماں باپ جوان ہوا کرتے ہیں، اس وقت اولاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کر سکیں، لیکن یہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اولاد جوان ہو جاتی ہے، اور بہت سارے بدبخت اولاد اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان نقل کبرا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی مت کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ محترمہ کو ہر طرح سے ان کی خدمت کرتا ہوں، ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں، مجھ سے جتنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اپنی ماں کی میں خدمت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری ماں مجھ کو گالی دیتی ہے، مجھ کو ہر وقت ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں سے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی ماں کو نصیحت کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی ماں سے اونچی آواز سے بات کر سکتا ہوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی بس تیری ماں تجھ کو ڈانٹتی ہے، تجھ کو ڈانٹتی ڈپٹتی ہے، صرف اتنی ہی بات ہے، ارے سن لے اگر تیری ماں تیرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر بھی تیرا حق یہ نہیں کہ تو اپنی ماں سے اف تک کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ جہاد مطلب اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن سب کو چھوڑ کر ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کی راہ میں دین پھیلانے کے لیے نکل جانے کو جہاد کہتے ہیں، کہ چاہے سر کاٹ لیا جائے دشمن کا یا اپنے سر کٹوا دیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ رسول پاک کی بارگاہ میں سارے صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو اجازت دیجئے تاکہ میں جہاد پر لڑنے کے لیے چلا جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ان صحابی نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ ابھی زندہ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اپنے گھر پر چلا جا، جہاد پر مت جا بلکہ اپنے گھر پر چلا جا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ تعالیٰ تجھ کو جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں اور حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو اپنے ماں باپ کو جی پہ جی راضی کر لو، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت ہونے دینا، کیونکہ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے مکہ کے اندر، حاجی لوگ جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دے، اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کی برابر سونا پیش کر دے، لیکن اگر اس کے ماں باپ اس سے
ناراض ہیں تو اتنا سونا اللہ کی راہ میں دینا بھی قیامت کے دن کسی کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو نہ ہماری نماز قبول، نہ ہمارا حج قبول، نہ ہماری زکات قبول، نہ ہمارا روزہ قبول، کیونکہ جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اس سے رسول پاک بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جس سے رسول پاک ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہرگز اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں، اور جتنا ہو سکے اگر ماں باپ ہمارے ہم سے ناراض ہیں تو ان کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ان سے معافی مانگیں۔ ماں باپ اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد کتنے بھی بڑا ظلم کر لے، کتنا بھی بڑا ماں باپ کی شان میں گستاخی کر لے، اگر اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر اپنے ماں باپ سے اپنی غلطی کی توبہ کر لے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، تو ماں باپ اتنے بڑے رحم دل ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کر لی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے جیتے جی ان سے اپنے ماں باپ سے جیتے جی معافی مانگ لے، اور آئندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق اپنے اندر رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ماں دونوں پاؤں سے اپائج ہے، اور میری ماں دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اندھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ پیدل اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے، اور اتنی گرمی میں حج کروایا ہے کہ اگر پہاڑ کی چوٹی پر اگر گوشت کو رکھ دیا جاتا تو اتنی تیز، اتنی سخت دھوپ تھی کہ وہ گوشت بھی بھن جاتا۔ اتنی گرمی میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ حج کروایا ہے۔ تو فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، بس تو نے اپنی ماں کو صرف 7 مرتبہ حج کروایا ہے۔ ارے سن لے، 7 مرتبہ حج کروانے والے اپنی ماں کو سن لے، ابھی تو نے اپنی ماں کا ان حقوں میں سے کہ جو تیری ماں کو تیری پیدائش کے وقت میں جو تکلیفیں ہوئی تھی، ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ ناراض تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور اس کا انتقال یا اس کے ماں باپ کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، تو پوری زندگی کا سجدہ بھی اس کے کام میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ کی خدمت کر لو، کیونکہ ماں باپ ایسی دولت ہوتی ہے دنیا کے، اگر ماں باپ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اس دنیا سے جب رخصت ہو جاتی ہیں تو ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ایک بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کو دوسرا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن ہو سکتی ہے۔ کسی کی ایک بیوی کا انتقال ہو جائے تو دوسری بیوی مل سکتی ہے۔ لیکن ماں باپ ایسی دولت ہیں، ایسی نعمت ہیں کہ ماں باپ اگر ایک مرتبہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے جائیں تو آپ کتنی بھی دولت خرچ کر لو، کچھ بھی کر لو، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کسی کا کوئی کام نہیں بنتا ہو، اگر کوئی کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو وہ اپنے ماں باپ سے اپنے بارے میں دعا کروائے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ میں صرف ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اور آپ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد میں حج کرتے ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی بھی حاجی
یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ میں کہ میرا حج قبول ہو گیا، لیکن ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرنا ایسا ہے، ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرنا، ایک مرتبہ جو ماں باپ کا محبت کے ساتھ میں دیدار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا دن بھر میں 2 وقت دیدار کرے تو فرمایا گیا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا پورے دن کے اندر جتنی بھی مرتبہ محبت کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرے گا تو ہر مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کو 7 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں۔ اگر کسی سے جانے اور انجانے میں اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ ماں باپ بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں، ماں باپ تمام ہی خطاؤں کو اپنی اولاد کی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تاؤ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔